جنات جو ہے نا، جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں. بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے. اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا ہے. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے، بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو چلتے رہو وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مارا ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر، تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا ہی. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے. ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا، حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں. تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا ٹھیک ہے بھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. وہ جلاتی ہیں مرچیں، ٹوٹکے کرتی ہیں نا اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے، لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر، اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو، یہ جو دعائیں ہیں، وہ ماں کیا کرتی ہے؟ وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا، دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے، کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی. میں اس دن گھر میں گیا، میرے بچے کو میری مرچیں جل رہی ہیں. میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں. گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے، چھوڑ دو، رونے دو، چیخنے دو. شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے، کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو، ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار رہے، چھوڑ دے مزاروں پہ جانا، تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا، تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو، لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے. بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے، ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں، سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے، اتنا موٹا بندہ لیٹا، ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ. واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے، خود نہیں جا رہا تھا وہ، جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ.
میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار, کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے, ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر, تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں, لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر رہے. اب کیا تھا, اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے, بہت چھوٹا قد تھا ان کا, دبلے پتلے, ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا, یعنی میرے دوست تھے پرانے. لیکن اتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں, عبد الباقی نام تھا ان کا, وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی,